اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول۔ اب اس آیت سے اللہ تعالیٰ غزوہ احد کا ہی بیان چل رہا ہے، اسی سے متعلق ایک قصہ ذکر فرما رہے ہیں۔ غزوہ احد کے وقت میں جس وقت مسلمانوں کی ظاہری فتح شکست میں بدل گئی، اس وقت کسی نے یہ بات مشہور کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ تو مسلمان پہلے سے ہی ایک بے چینی میں تھے کہ ایک دم سے دوبارہ ان پر لشکر حملہ آور ہوا تھا۔ پھر اسی دوران یہ خبر کیا ہو گئی، مشہور ہو گئی۔ اب منافقین کی جو ایک جماعت تھی، کچھ لوگ تو پہلے الگ ہو گئے تھے، کچھ لوگ اور، انہوں نے بات کہنا شروع کر دی کہ اب ہمیں اس جنگ کا کیا فائدہ رہا ہے، یعنی اب ہم کس لیے لڑیں کہ جو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیا ہو گئی، شہید ہو گئی۔ تو اس دوران میں بعض صحابہ وہ پھر آگے بڑھے، انہوں نے اپنی جنگ بندی نہیں کی۔ جیسے ایک صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی گیا تو اسلام تو بہرحال کیا ہے، باقی ہے۔ لیکن پھر اسی دوران وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کو پکارنا شروع کیا، الیہ عباد اللہ۔ پھر صحابہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ تو پھر چند صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اور یہی وہ غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے، یہ وما محمد، یعنی صراحتاً لفظ محمد یہ ان میں سے ایک مقام یہ ہے جہاں پر آتا ہے، 4 جگہ ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آتے رہے ہیں۔ تو رسولوں کا تعلق چونکہ ان کا مقام بہت زیادہ بلند ہوتا ہے، لیکن وہ نوع انسانی سے ہی ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ اپنا وقت مقرر پورا کرنے کے بعد اس کو یہاں سے کیا ہے، تشریف لے جانا ہے۔ البتہ ان کی جو تعلیمات ہیں، توحید کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کیا ہے، حی القیوم ہے، ٹھیک ہے، اور وہی ذات کیا ہے، عبادت کے لائق۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے یہ فرما دی، اور دوسرا اس میں ایک اہم مسئلے کی طرف اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تصحیح فرما دی، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام ہے کہ ادنا سی گستاخی بھی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، کفر تک لے جاتی ہے۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی بھی تصحیح فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی محبت میں غلو کی وجہ سے کوئی بھی ایسا عقیدہ نہ رکھیں جو انسان کو کہاں تک، پہلی قوموں کی جو برائیاں تھیں جو ان کے جیسا ہو جائے۔ جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرط محبت میں، یعنی محبت کی غلو کی وجہ سے ان کو کہاں تک پہنچا دیا، الوہیت کی مرتبے تک۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی اس کی کیا فرما دی، اصلاح فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے اندر ہی کیا کر دیں، مسلمانوں کو یہ چیز بتلا دی۔ پھر اس پر بہت سی وہ احادیث بھی دلالت کرتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ ویسا معاملہ نہ کر جیسے پہلی امتوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ، کہ انہوں نے ان کی قبروں کو کیا بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو ایک اس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اس عقیدے کی بھی درستگی فرما دی، اور صحابہ کرام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، یعنی کوئی بھی بعد والا شخص جو ہے وہ اس جذبے تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس وقت جو ابتدائی طور پر صحابہ میں سے بعض بڑے بڑے حضرات بھی انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہی ہیں، حسر ہے نا، نفی کے بعد اللہ تو حسر ہوگا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول کیا ہو چکے، گزر چکے۔ افا ماتا، کیا اگر وہ وفات پا جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم یہ سمجھو گے کہ اب دین ختم ہو گیا اور تم الٹے قدموں واپس پلٹ آؤ گے، یعنی اسلام سے دوبارہ مرتد ہو جاؤ گے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا دین اسلام پر ہونا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنی قدموں پر واپس پلٹ آئے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا نا۔ جیسے ابن فارس رحمہ اللہ عنہ کا شعر ہے، وَلَوْ خَطَرَتْ لِي فِي سِوَاكَ إِرَادَةٌ عَلَىٰ خَاطِرِي يَوْمًا حَكَمْتُ بِرِدَّتِي، اگر کبھی میرے دل میں آپ کے سوا کسی اور کا ارادہ بھی آ گیا، کبھی بھی کسی وقت میں بھی کسی بھی دن، حکمت بردتی، تو میں اپنے مرتد ہونے کا کیا کر دوں گا، غم لگا دوں۔ تو یعنی یہ ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے تعلق کو انہوں نے ایک طرح سے بیان کی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان قریب بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو، اس نعمت کی قدر کرنے والوں کو۔ اور مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، یعنی یہ تو غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی شخص کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہو جائے، وفات پا جائے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، کتابًا مؤجلہ، لکھی ہوئی مدت پر، یعنی ہر شخص کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ موت اس کو اسی وقت میں کیا آ کر رہے گی۔ جیسے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی پڑھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ہم کسی طرح کیا کر دیں، سولی دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی موت ہم نے اس طرح سے نہیں لکھی ہوئی، یہاں سے ہم آپ کو کیا کریں گے، ان سے بچا لیں گے، پھر بعد میں آپ کو کیا ہوگا، وفات آئے گی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اب غزوہ احد میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا جو دستہ تھا ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ جب تک میں اعلان نہ کروں آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے۔ تو اب ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، کچھ حضرات نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کیا تھا، مقید تھا کہ جب تک جنگ جاری ہوگی تب تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ تو اب تو جنگ کیا ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، تو لہٰذا ہم کس کے لیے، مال غنیمت کے لیے اور فتح کی خوشی میں کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ اور معاذ اللہ کسی بھی صحابی کے دل میں اس بات کا ذرہ بھی شائبہ نہیں تھا کہ وہ مال غنیمت کی ہرس میں یا مال غنیمت کے لیے وہاں سے کیا ہوئے گئے ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مال غنیمت میں جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو کیا رہے گا، وہ تو اس کو ویسے بھی مل کر ہی رہے گا، چاہے وہ اپنی جگہ سے ہٹے یا نہ ہٹے۔ لیکن چونکہ ان کا یہ عمل اور یہ صحابہ کرام کی ہستیاں جو تھیں بہت زیادہ بابرکت اور بلند مقام والی تھیں، تو ان کا یہ عمل ظاہری طور پر ایسا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز سے تعبیر کیا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، کہ جو کوئی ارادہ کرے گا دنیا کے بدلے کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس میں سے کیا کر دیں گے، عطا کر دیں گے،
وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرتی، اور جو آخرت کے بدلے کو چاہے گا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس میں سے اس کو عطا کر دیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم عنقریب کیا کریں گے، جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غزوہ احد میں جو ظاہری ایک شکست کی صورت پیدا ہو گئی، تو کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے ہیں، قاتل معه ربیون کثیر، کہ ان کے ساتھ جہاد کیا بہت سے خدا پرستوں نے۔ ربیون یہ نسبتی ہے، ٹھیک ہے، بہت سے رب والوں نے، یعنی بہت سے خدا پرستوں نے ان کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں اس سے ان کی ہمتیں پست نہ ہوئیں۔ فما وہنوا یعنی ان کی ہمتیں کم نہ ہوئیں، لما اس چیز سے اصابہم فی سبیل اللہ جو ان کو پہنچی اللہ کی راہ میں، یعنی اس قتال انبیاء کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جو آزمائشیں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، ان آزمائشوں اور ان تکلیفوں سے ان کی ہمتیں کیا نہیں ہوئیں، پست نہیں ہوئیں۔ وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے، نہ ہی وہ کمزور ہوئے۔ وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے عاجزی ظاہر کی کہ دشمن سے کچھ فریاد کرنے لگ جائیں، مطالبے کرنے لگ جائیں۔ واللہ یحب الصابرین، بلکہ وہ صبر کے ساتھ کیا رہے، انہوں نے تمام حالات کو برداشت کیا، ان کا مقابلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں صبر کرنے والوں کو۔ اور وہ کہتے کیا تھے، وما کان قولہم، ان کی بات نہیں تھی مگر الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار اغفر لنا ذنوبنا، ہمیں ہمارے گناہوں کو کیا کر دیجیے، معاف فرما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت یا آزمائش کے وقت ایک کرنے کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرے۔ جیسے حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، اور قرآن میں بھی یہ بات آتی ہے، وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ تو انسان مصیبت کے وقت میں سب سے پہلے کیا کرے کہ اس سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان پر اپنی ندامت کا اظہار کرے، اور آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنے کا عزم کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، کس وجہ سے ہے، تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے سے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی نظر انداز کر دیتے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں پر، یعنی جو کام میں ہم سے کیا ہو گئی، زیادتیاں ہو گئی ہیں۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو کیا کرے، ثابت قدم رکھے، جمائے رکھے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں مدد کریں، وانصرنا، اور ہماری مدد کریں، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا دنیا کا اچھا بدلہ بھی، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین بدلہ۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکوکاروں، نیک لوگوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ تو یہ بھی غزوہ احد سے متعلق یہ آیت کہ غزوہ احد میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر مشہور ہو گئی، تو اس وقت کچھ حضرات نے اب چاہا، جو منافقین تھے، کہ وہ کیا ہو جائیں، واپس پلٹ جائیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا نا کہ اب تو کوئی وجہ ہی نہیں رہی لڑنے کی، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یا اسی طرح غزوہ احد میں جب ظاہری فتح شکست میں بدل گئی،
تو بعض منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی ہماری طرف سے کیا کرے، ابو سفیان جو کہ اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے امان طلب کر لے. ٹھیک ہے. یا اسی طرح ابو سفیان اس وقت چونکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے کیا ہے، یعنی اپنے جو ان کے بت تھے ان کی انہوں نے وہاں پر مدح شروع کر دی، تعریفیں کرنی شروع کر دی. اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آپ ان کو جواب دیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کارساز ہیں، ہمارے مددگار ہیں، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. تو اب اسی چیز کو ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ اگر تم کافروں کی اس طرح کی باتوں میں آؤ گے تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم واپس کیا ہو جاؤ، اپنے دین سے پلٹ کر واپس کفر میں آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے قدموں واپس، فتنقلبوا خاسرین، اور تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے. بل اللہ مولاکم، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لنا العزى ولا عزى لکم، کہ ہمارے لیے تو عزہ ہے تمہارے لیے کوئی عزہ نہیں، تو ان کو کہو بل اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ آپ ایسی باتوں سے پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ ہی تمہارا کیا ہے، مدد کرنے والا ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار، اور وہ کیا ہے، بہترین مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. تو جس وقت یہ لوگ وہاں سے واپس جا رہے تھے، مکہ سے جس وقت یہ لوگ واپس گئے، مکہ کی طرف واپس جا رہے تھے کفار مکہ احد سے، تو اس وقت انہوں نے راستے میں سوچا کہ ہم مسلمانوں کو شکست تو دے ہی آئے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، دوبارہ واپس جاتے ہیں، وہ پہلے سے ہی کمزور ہوں گے اور شکست کا غم ہوگا، تو ہم ان کو ایسا کرتے ہیں کہ بالکل خاتمہ ہی کر دیتے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور یہ وہاں سے پھر واپس نہیں آئے احد، بلکہ یہ وہاں سے آگے پھر مکہ کی طرف ہی چلے گئے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو بیان کر رہے ہیں. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں الرعب، رعب کو، بما اشرکوا باللہ، بسبب اس کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ما لم ینزل بہ سلطانا، ایسی چیز کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ یہ میرے کیا ہے، شریک ہیں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظلم کرنے والوں.